أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ آج ہماری پہلی جو ہے قرآن کی ٹرانسلیشن کی درس ہے، جس میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن جانیں گے کہ بھئی سورہ فاتحہ میں کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ بھئی سورہ فاتحہ کا تعارف کیا ہے، وہ نازل کب ہوئی، اس کا مقام نزول کیا ہے۔ تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اکثر علماء کے نزدیک۔ اور امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور ایک اور قول ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ کا مقام نزول ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ میں رکوع اور آیتوں کی تعداد کیا ہے؟ تو اس صورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ آپ لوگ اپنے پاس جو ہے سورہ فاتحہ نکال کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، فون سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی 1 رکوع ہے یا نہیں، 7 آیتیں ہیں یا نہیں۔ تو اس صورت میں 1 رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے کچھ نام میں آپ لوگوں کے حوالے کروں گی۔ سب سے پہلے ہم لوگ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جب بھی ہم لوگ کھولتے ہیں تو سب سے پہلی جو سورت ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ آتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد بھی، یعنی وہ سورت جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، وہ کہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ بھائی اس کو سورۃ حمد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الحمد کہتے ہیں۔ اچھا، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی کیا ہے؟ اصل ہے، بالکل ریئل ہے، تو اس بنا پر اسے ام القرآن، ام الکتاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ جب میں نے ابھی آپ لوگوں کو شان نزول بتایا تھا اس کا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک قول یہ ہے کہ 1 مرتبہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 1 مرتبہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو اسی مناسبت سے، اسی بنا پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سورت نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، اس وجہ سے اسے جو ہے السبع المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ اچھا، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ اس سے بہت ساری دین کی معلومات ہے. ہم لوگوں کو اس میں دعا کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے, صراط مستقیم کیا ہوتا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا, رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, تمام چیزیں جو ہے سورہ فاتحہ میں آتی ہے. اچھا, اس سورت کو شفا بھی کہتے ہیں. شفا کیوں کہتے ہیں؟ کہ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے, یعنی کہ جب بھی کوئی بیمار ہو یا پھر کچھ ہو تو ہم لوگ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو پانی دم کر کے پلا دے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا ملے گی. تو اسی وجہ سے, یعنی کہ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں. اچھا, آگے ہے کہ بھائی دیکھیں دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اس میں بہت ساری دعا ہے کہ بھائی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا, راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا, نہ کہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا. تو یہ دعا بھی ہے اس میں, اس صورت میں کیا ہے, دعا بھی ہے. اس جو ہے مناسبت پر اس متعلق ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں اور سورۃ التعلیم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ میں نے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ کے نام بتایا, اس کی وجہ بتائی کہ بھئی یہ نام کیوں ہے, تو آپ لوگ امید کرتے ہو کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا. اچھا, سورہ فاتحہ کے ہم لوگ فضائل بھی جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں فضائل کیا کیا ہیں. تو احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے میں آپ لوگوں کے حوالے 4 یا 5 فضائل کرنے والی ہوں, تو آپ لوگ بہت ہی زیادہ غور سے سنیے. پہلا کیا ہے کہ دیکھیں, حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا, لیکن میں جواب نہ دیا. کیوں؟ کیونکہ جب کیا تھا, میں نماز میں تھا. تو جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. تو تاجداری مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا, کیا نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ وہ جب تمہیں بلائیں. تو اس سے ہمیں اللہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ اور بھی زیادہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور بلا رہے ہیں, بھلے وہ شخص نماز میں, تو نماز کو توڑ کر حضور کے پاس جائے, نماز کو اس ٹائم پہ روک کر حضور کی جو حضور نے بلایا ہے تو ان کے پاس جائے. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے, کیا تجھے نہیں معلوم, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. پھر ارشاد فرمایا, کیا تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بہت تیز جو ہے دبا لیا. جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم جو ہے سورت بتاؤں گا, یعنی کہ سکھاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین, یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, 7 مثانی, قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی. الحمدللہ, یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ عظیم الشان سورت ہے پورے قرآن کی سورتوں میں. یہ میں نے آپ کو پہلا جو ہے فضیلت بتائی. اچھا, دوسری کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال پیش کر کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا عرض کی, سلام پیش کر کے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو ان دونوں جو ہے 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نبی کو عطا نہیں کیے گئے.
یعنی کہ کیا واقعہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے سلام پیش کر کے پھر عرض کی، کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اور وہ دو نور کیا ہے؟ وہ دو نور یہ ہے، پہلا نور ہے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ سورہ فاتحہ جو ہم لوگوں کے حصے میں بھی آئی ہے نا، امت محمدیہ کے حصے میں بھی آئی ہے، تو اس سے پہلی امتوں کو یہ والی صورت نہیں ملی اور نہ ہی اس کے مقابل کو صورت ملی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو ان دو نوروں کی بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ دینے آیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت جو ہے عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے مثل جو پہلے کی جو بھی آسمانی بکس جو نازل ہوئی جیسے کہ انجیل ہے، توریت ہے، ان میں اس کے مثل سورہ فاتحہ کی مثل کوئی بھی صورت نازل نہیں فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے۔ اسی کے بعد ایک اور فضیلت کو سن لیتے ہیں کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل لوگ کتنے زیادہ بیمار رہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس خرچہ کرا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر کو علاج پتہ ہی کیا نہیں، یا جو بھی کچھ پریشانیاں چلتی ہیں، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، تو یہ یاد رکھیے جب بھی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی دقت ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لے، اور جس جگہ درد ہے وہاں پہ دم کر لے، تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگی؟ شفا ملے گی۔ اچھا، اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کی مضامین کیا کیا ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ میں کن کن ٹاپکس کو لے کے بات کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ ہم لوگ جب اس صورت کا ترجمہ جانیں گے، اس صورت کی تفسیر جانیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس صورت میں رب تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ثنا کا بیان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا بھی ذکر ہے۔ اب جان لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس چیز کا بھی ذکر سورہ فاتحہ میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے رحمان ہونے کا، رب تبارک و تعالیٰ کے رحیم ہونے کا، نیز یعنی کہ حد تو یہ ہے کہ اس صورت میں مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے، یعنی کہ کیا رزلٹ ملے گا، کیسے اعمال کیے، ان سب کا اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونا اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا کیا ہے، اس میں ذکر ہے، یعنی کہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ ہی کیا ہے، عبادت کے قابل ہے، عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی ذکر جو ہے اس میں دیا گیا ہے، اور دعا کے آداب کا بیان ہے، یعنی کہ دعا کس طرح سے کرنی چاہیے، کیسے کیا، تو دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافق اور گمراہوں سے جو ہے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ اس والی صورت میں کیا ہے کہ بھئی ہمیں نیک راستے پہ چلانا، نیک راستہ تو کن کا، جن پہ تو نے احسان کیا، جن پہ تو نے کرم کیا، نہ کہ ان کا جو بہکے ہوئے ہیں۔ تو اس جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے، وہ بھی ہمیں سورہ فاتحہ سکھاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد دیکھیے سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل بھی ہیں، تو وہ بھی جان لیجئے۔ سورہ فاتحہ سے جڑے جو ہے
متعلق شرعی مسائل کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بھئی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور امام اور جو اگر تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا. یعنی کہ جو بھی مرد حضرات ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے تو امام پڑھے گا، مقتدی کو خاموش سننے کا حکم ہے. لیکن جو اگر منفرد پڑھے یعنی کہ اکیلے نماز پڑھنے والیاں ہوں، کیونکہ لڑکیاں تو اکیلے نماز پڑھتی ہیں، لڑکے بھی جب گھر پہ پڑھیں اکیلے تو وہ کیا ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. کیوں رہو؟ کیونکہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے. اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا جو ہے پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیثیں جو ہیں وارد ہیں، تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہے جو اس کی شرعی مسائل ہیں. اچھا، اس کے بعد دیکھیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس عرض یعنی کہ اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے جو ہے بات کرنا چاہتے تھے. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ سب سے بہتر کیا ہے؟ مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی کہ اس چیز میں میرے لیے ممکن نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سے سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں. انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی. انہوں نے جواب دیا کہ ہاں. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام ماننے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا جو ہے قرات کرنا یعنی کہ اس کا قرآن پاک پڑھنا اور ہمارا قرآن پاک پڑھنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا. تو نماز جنازہ میں خاص دعا یا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے. جب جنازے وغیرہ کی نماز وغیرہ ہوتی ہے تو دعا اگر کوئی خاص یاد نہ ہو تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ویسے نہیں، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے سورہ فاتحہ کی کچھ معلومات ہوئی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ جو ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، سورہ فاتحہ کی سورت کو شروع کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔